ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہم نے گفتگو کرنی ہے بچیوں کے عالمی دن کے حوالے سے. جب ہم بچیوں کا ذکر کرتے ہیں تو جس طرح معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے کہ انہیں لڑکوں سے تھوڑا پیچھے رکھ لیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے. ہمارا دین بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں آ کیسے گئیں. جب ہم بچیوں کے عالمی دن کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی طرح سے بھی ان کو لڑکوں سے پیچھے نہ رکھیں. ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں، ان کی نشو و نما میں، ان کی غذا میں، ان کے فیوچر میں کوئی چیز ہم اپنی طرف سے لوپ ہول کے طور پہ کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہ چھوڑ دیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بچیوں کو تعلیم دلوانا کیوں ضروری ہے. ہماری پاپولیشن کا یہ ایک بڑا حصہ ہے، 60% سے زائد تعداد خواتین کی ہے، اور جب ہم بچیوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ آنے والے وقت میں، آنے والے فیوچر میں ہماری نئی نسل کی وہ مائیں ہیں جو تربیت دیں گی پوری ایک قوم کو. تو اگر ان کو ہم تربیت نہیں دیں گے، ان پہ فوکس نہیں کریں گے، ان کو ہم پیچھے رکھیں گے تو ہم اپنے معاشرے میں ہی کمی رکھ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو کریج دیں، ہمت دیں، حوصلہ دیں، ان کی مہارتوں کو، ان کی صلاحیتوں کو بھرپور ہم سراہیں. ان کی تربیت میں یہ بات سامنے رکھیں، اگر وہ کوئی کام کریں تو ان کو مزید حوصلہ دیں کہ بیٹا ہاں آپ نے یہ اچھا کیا ہے، تعلیم اور مزید حاصل کریں. یہ جیسے ہم لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، بچیوں کے ساتھ بھی یہی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. اور ایک بڑا ٹچی اور سینسٹیو جو ایلیمنٹ ہے کہ چھوٹے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں اور بچیوں کو. اس سب پہ بات کریں گے، لیکن میں پہلے اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. عمران جاوید قریشی صاحب ہیں، ماہر قانون ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سر خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت، ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دین کے حوالے سے بھی رہنمائی دیتے ہیں. ان سے ملاقات کم ہوتی ہے لیکن جب بھی ہوتی ہے بھرپور ہوتی ہے. آج ہم نے انہیں انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب، چیئرمین اسوا فاؤنڈیشن. آج ان کا اس تعارف سے ہم پورا پروگرام کریں گے. سر ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ملاقات کم ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے. الحمدللہ، یہ بھی دین کی برکت ہے اصل میں. الحمدللہ. تو سر ڈیفینیٹلی بہت سی گفتگو کریں گے الحمدللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی دعائیں جو بالکل. اور دیکھیں کیسی محبت ہے کہ کچھ نہ کچھ آپس میں میچنگ بھی ہو رہی ہے کلر کے حساب سے. بس وہ آپ کو پتہ شروع سے ہی ہوتی ہے. الحمدللہ. یس یہ تو سالوں پرانی بات ہے. یہ لگتا ہے کوئی دل کا دل سے رابطہ ہے، کچھ ایسا معاملہ ہے. یقیناً ایسا ہے. یقیناً ایسا ہے. لے جی، یہ گفتگو بھی چلتی رہے گی. ابھی ہم ایک پیکج کی جانب چلتے ہیں، خاص طور پہ جو ہم نے بچیوں کے عالمی دن کے حوالے سے بنایا ہے. پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کم عمر بچیوں کا عالمی دن. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کم عمر بچیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد بچیوں کے حقوق سے متعلق شعور و آگاہی اجاگر کرنا اور دنیا بھر میں انہیں درپیش چیلنجز کا اعتراف کرنا ہے. یونیسکو کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 4 کروڑ بچیاں بنیادی تعلیم سے محروم ہیں. پاکستان، نائجیریا اور ایتھوپیا ایسے ممالک ہیں جن میں کم عمر غیر تعلیم یافتہ بچیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اس کی بڑی وجوہات میں کم عمری کی شادی، غربت، مہنگائی اور معاشرتی تحفظات شامل ہیں. اسلام بچیوں کی مناسب تعلیم اور اخلاقی تربیت کو فرضیت کے درجے میں شمار کرتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے کم عمری میں ہی دین کے بنیادی احکامات سیکھ لیے تھے. بعد ازاں کبار صحابہ اکرام ان سے دین سیکھا کرتے تھے. دور حاضر میں بھی کئی مسلم خواتین اسکالرز علم و ہنر میں نمایاں مقام رکھتی ہیں. پیکج آپ نے دیکھا جی. ڈاکٹر صاحب کی جانب آئیں گے. ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ بیٹی رحمت اور
اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انبیاء کرام بیٹیوں کے باپ تھے، اور ہمیں وہ ساری ایک پہلے بات بتائیے، پھر ہم پروگرام کو اسی سائے میں لے کے آگے چلیں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، پیغام کا شکریہ کہ اس اہم عنوان اور موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیے، اسلام سے پہلے کی جو حالت اور کیفیت ہے، ذرا اس کو دیکھنا اور اس کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ جو ناانصافی اور جو ظلم روا تھا، اور جس کی انتہائی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ حالت اور عالم یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ یعنی ایک تو ہے کہ قتل کر دینا، قتل کرنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ یہ بات تھی کہ انہیں دبا دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو، ان ساری بیٹیوں کو یہ حق دے گا کہ وہ ان ظالم باپوں کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گی کہ ہمیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن مجید ہی میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی، یعنی پیدائش کا مرحلہ آتا اور کہا جاتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ مرحلہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی خاص ہے، میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں۔ انسان انتظار کرتا ہے 9 مہینے تک، اور وہ اس کی بیوی جتنا بوجھ یا جتنی مشقت اٹھا رہی ہوتی ہے تو باپ بھی اسی حوالے سے اتنا ہی کیوریس ہوتا ہے اس کے لیے، اور آخر وہ دن جب آتا ہے تو انسان بہت ہی زیادہ منتظر ہوتا ہے کہ کیا خوشخبری ملے گی۔ وہ اس وقت جب ان کو یہ کہا جاتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کے بعد ان کی جو فرسٹ جو ان کی کیفیت ہے اس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ جیسے ہی انہیں یہ پتہ چلتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ شرمندگی سے اور خجالت سے جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا، اور یہ چھپائے پھرتے، یتوارا من القوم، اپنی قوم سے چھپاتے پھرتے کہ یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ اتنی بڑی آر تھی۔ یہ وہ حالات ہیں اور یہ وہ پس منظر ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کی بعثت مبارکہ ہوتی ہے، اور پھر آپ نے جس طرح سے اپنی بیٹیوں کو پالا، سنبھالا، اور نبوت کا پیغام آنے سے پہلے ہی آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ ساری پیدائش ان کی جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے علاوہ جو ہیں وہ باقی ساری تو ادھر ان کی پیدائش پہلے ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے، حضرت فاطمہ بھی پیدا ہو چکی ہیں، اور باقی بچیاں بیٹیاں آپ کی اپنی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کی ولادت قبل از نبوت ہو چکی ہے، لیکن آپ کا ان کے ساتھ رویہ اور آپ کا ان کے ساتھ جو اخلاق اور معاملہ ہے وہ بڑا ہی مختلف ہے۔ مثلا بہت سارے واقعات حضرت فاطمہ کے حوالے سے اس لیے بھی ملتے ہیں کہ ایک تو وہ چھوٹی تھیں، اور جس قدر وہ اپنے والد کے لیے حساس تھیں، ان کا ایک لقب ہے ام ابیہا۔ اچھا، اس کو بعض لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں، ابیہا نام رکھ لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ابیہا یعنی اپنے والد کی ماں، ام ابیہا، ابی الگ ہے، ام ابیہا اپنے والد کی ماں۔ یہ کیسے؟ اس لیے کہ جب سیدہ خدیجہ جو ہیں وہ وفات پا جاتی ہیں تو اس کے بعد جس انداز سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کا خیال رکھا ہے، اور جس حساسیت کے ساتھ ان کے ساتھ ایک تعلق استوار کیا ہے، وہ اس وجہ سے ایسے لگتا تھا جیسے یہ بیٹی نہیں بلکہ ماں ہے رسول اللہ کی، جو اتنا زیادہ خیال رکھ رہی ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا، یا باقی بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا؟ شاید بعض لوگ یہ تاثر یہاں سے یہ لیتے ہیں کہ شاید باقی بیٹیوں کے ساتھ نہیں تھا، آپ کی ساری اولاد کے ساتھ آپ کا جو محبت و شفقت کا تعلق ہے، اور آپ کی اولاد ہی کیا بلکہ آپ کی جو ربائب ہیں، آپ کی بیویوں کی وہ اولادیں، آپ نے تو شادیاں بھی بعض خواتین سے اس لیے کی کہ ان کے بچوں کو پالنا ہے، ان کے شوہر شہید ہو گئے ہیں، تو ان کی اولاد جو ان کی بیٹیاں ہیں جو سابقہ شوہروں سے ہیں، آپ نے ان کو بھی باپ کی طرح سے پالا ہے۔ اور اپنی بیٹی کے ساتھ اسپیشلی یہ خاص تعلق تھا کہ اگر مختلف مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخری گھر جس میں آپ داخل ہوتے اور وہاں سے رخصت ہوتے وہ سیدہ فاطمہ کا گھر ہوتا، اور جب آپ واپس لوٹتے تو اپنی بیویوں کے ہاں جانے سے پہلے جو سب سے پہلا گھر جس میں آپ جاتے، تشریف لے جاتے، وہ آپ کی بیٹی کا گھر ہوتا۔
اسی طرح جب وہ آپ کے گھر کی طرف آتی، آپ کے پاس آتی، آپ اٹھ کر استقبال کرتے آگے بڑھ کر اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. جب وہ آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ آپ کا استقبال کرتی، وہ آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیتی اور وہ آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی. یہ جو تعلق ہے، اور پھر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین ہیں بیٹیوں کی پیدائش کے حوالے سے، ان کی کفالت کے حوالے سے، ان کی پرورش کے حوالے سے، جو جنت کے وعدے کیے ہیں. ابھی آپ یہ جو پیکیج بھی چل رہا تھا اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ بچوں کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے. ایک صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی طرح سے کفالت کرے اور اس کو اچھا کھلائے پلائے پہنائے اور اس بیٹے کو اس پر فضیلت نہ دے، ادخلہ الجنہ، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اس بنیاد پر کہ اس نے بیٹی کی جو ہے وہ خدمت کفالت اس طرح سے کی ہے. اسی طرح دیگر احادیث کے اندر بھی مختلف احادیث ہیں. مثلا کہیں پہ آتا ہے کہ اگر کسی نے 3 بیٹیاں، ایک مجلس میں آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، ان کو ادب سکھایا، ان کی کفالت کی، ان کو تعلیم دی، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جہنم سے اس نجات عطا کر دے گا. یہ اس کے لیے حجاب ہوں گی، جہنم کے درمیان یہ آڑ ہوں گی. اور کسی نے کہا جی 2 بیٹیاں، تو آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں والے کے لیے بھی یہی اعلان ہے. اور بعض لوگوں نے اسی حدیث کے اندر یہ اظہار کیا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید ایک بیٹی والے نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک بیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ نے فرمایا ایک بیٹی والے کو بھی یہ مقام ملے گا. سبحان اللہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حوالے سے جو ایک ہمارے ہاں آپ چونکہ یہ جو ابھی جن ملکوں کا نام بھی لیا جا رہا تھا وہ ملک بھی مسلمانوں کے ملک ہیں، تو تاثر یہ دیا جاتا ہے، یہ مغرب یہ تاثر دیتا ہے کہ اصل میں اسلام قصوروار ہے اور اسلام نے ایسا کوئی ماحول بنا دیا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام نے تو ان کو عزت اور وقار دیا ہے، اسلام نے تو ان کا تحفظ کیا ہے. اسلام تو اتنی سی بات بھی برداشت نہیں کرتا کہ بیٹی کی خبر ملے تو تمہارا چہرہ سیاہ پڑ جائے، جو آج بھی پڑتا ہے اور لوگ اس پہ جو ہے فکر مند ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ابھی تربیت کا فقدان ہے، یا یوں سمجھیے کہ معاشی ناہمواری جو ہے وہ اس قدر ان کے سر پہ سوار ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑی تکلیف کی بات. آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک واقعہ یہاں شاید لاہور ہی کا ہوا کہ ایک خاتون کی کوئی شاید 3 یا 4 بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو شاید خودکشی کر لی. تو یہ تکلیف دہ ہے، لیکن اس میں اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ لوگوں کا وہ جو کلچرلی جو ہندوانہ ایک معاشرت ہے جہاں پہ ایک تاثر پایا جاتا تھا، اسی طرح مشرق معاشرے کا ڈلما بالکل معاشرے کی وجہ سے یہ پریشر ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو اس کا جو گھرانہ ہے اس کو ٹانٹ کرتا ہے. حالانکہ میڈیکلی اگر دیکھیں تو دین نے تو بہت واضح کر دیا. چلیں آپ دین کو نہیں ماننا چاہتے، آپ کو مسئلہ دین سے ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیکل سائنسز بھی یہ کہتی ہیں کہ اس میں کسی عورت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی عورت کا کوئی قصور نہیں ہے کہ کیا پیدا ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بہت پہلے ارشاد فرما چکا نا، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. اللہ اپنی مرضی اور اپنی رحمت سے جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، کسی کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. یخلق ما یشاء کہہ کر جب اللہ نے اپنے ساتھ اس کی نسبت کی ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ پیدا کرتا ہوں، اور پہلا نام ہی بیٹی کا لیا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو بیٹیاں دیتا ہوں. اپنی پہلی چاہت کا یہب لمن یشاء اناثا، جسے وہ چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا کرتا ہے. گویا اللہ کی چاہت میں بھی پہلا حصہ جو ہے بیٹیاں پیدا کرنا ہے، اور یہاں سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا. اچھا سر، وہ ام ابیہا اور ابیہا اس کو تھوڑا واضح کر دیجئے کیونکہ بات بیچ میں رہ گئی، پھر مجھے جانا ہے قریشی صاحب کو جانا. دیکھیں کہتے ہیں ماں کو، اور ابی باپ کو، اور ہاں جو ہے وہ ضمیر ہے حضرت فاطمہ یعنی مؤنث کی ضمیر ہے. ام ابیہا اصل میں یہ ہمارے ہاں یا تو ام ابیہا ہی نام رکھ لیتے ہیں، یا ابیہا دیکھتے ہیں کہ اسی جو 2 چشمی ہاں ہے اسی کے ساتھ وہ نام رکھ لیتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ان کا لقب ہے کہ وہ اپنے والد کی ماں ہیں، اس طرح سے خیال کرنے والی ہیں جیسے ماں خیال کرتی ہے. اس وجہ سے ان کا نام ام ابیہا پڑ گیا، ورنہ نہیں رکھا جا سکتا ہے. نہیں، اس ہاں سے نہیں رکھا جا سکتا. اچھا، دوسرے والے ہے سے رکھا دوسری والی ہاں سے شاید اس کے معنی کچھ بعض لوگ اور بتاتے ہیں اس کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ والی جو ہے نا ابیہا، میں چونکہ اگر یہاں کو لکھنے کا ہوتا تو میں لکھ کے بتا دیتا کہ یہ جو 2 چشمی ہاں ہے اس کے ساتھ یہ نہیں رکھا جا سکتا. یعنی کہ 2 چشمی ہے والا نہیں ہو سکتا، ہاتھی والے اس سے ہو سکتا ہے جس کے نیچے ہوک ہوتی ہے. ہاتھی والا تو پھر وہی آئے گا، وہی آ جائے گا. تو یہ کون سا ہے؟ یہ جو حکے والا؟
چلے حقہ کہہ لیں، حلوہ کہہ لیں. حلوہ حلوہ زیادہ بہتر ہے ویسے فور دا لائٹر نوٹ. جی یہ بھی باتیں چلتی رہیں گی. سر بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں. قریشی صاحب فرمائیں گے پاکستان میں جو، کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے لاء کے حوالے سے، چھوٹی بچیوں کو جو سپورٹ کرتا ہے لاء، وہ بچیوں کے حقوق کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ. بہت ہی اہم آپ ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو ہم سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایسی خبریں آ جاتی ہیں، اور اس میں لاء کو فوکس کریں تو ہم مین لاء کو پہلے دیکھتے ہیں کہ جو قانون ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک ہارمنی کریٹ کرتا ہے، معاشرے میں لاء اینڈ آرڈر کو کنٹرول رکھتا ہے، تو وہ کون سا قانون ہے؟ تو وہ آئین پاکستان ہے جو 1973 میں ہمارے اس ملک پاکستان نے اسے لیجسلیشن نے بنایا. اور اس کا آرٹیکل 25 ہے. جی سیکشن 25 بتاتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں ریاست پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کو برابری کے حقوق حاصل ہیں. دیر از اے ورڈ سٹیزن اینڈ پرسن، ناٹ فار دا گرل، ناٹ فار دا میل، ناٹ فار دا بوائے. اس کے لیے لفظ ہے پرسن. اس میں سب آ جاتے ہیں، مرد، عورت، اور اب ٹرانسجینڈر کو بھی امینڈمنٹ کے تحت شامل کیا گیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. تو اس لیے ہمارے ملک میں جو قانون ہے وہ ایکویلٹی کی بات کرتا ہے. اس میں تمام شہری برابر کے حقوق رکھتے ہیں. اور چونکہ کہ وہ ہمارا اسلامک ملک ہے تو ہم اس کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو اس کی پھر وہ ٹرانسلیشن جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ اگر آئین بھی اس وقت جب بن رہا تھا تو اس میں اس نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آپ اڈاپٹ تو ضرور کریں ہیومن رائٹس کے، مگر اسلامک پرسپیکٹیو سے. تو پھر ہمارے آرٹیکل 25 میں پریویلیج بھی لکھا گیا، پروائزو ہے. عورتوں اور بچیوں کے لیے اسپیشل پریویلیج ہوگا. باہر کے ممالک میں ہے کہ مرد عورت دونوں کمائیں گے، دونوں رسپانسیبل ہیں گھر مینٹین کرنے کے. ہمارے ملک میں ہے کہ میل کمائے گا اور جو اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ رسپانسبلٹی مرد کی ہے، پریویلیج ہے. ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں. مگر دکھ اور تکلیف والی بات ہے کہ یہ کیا قانون امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ آج جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بالکل وہ بچیوں کو پیدا ہوتے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح زیادہ بچیاں پیدا ہو جائیں تو خودکشی عورت کو کرنی پڑتی ہے کہ مجھے خامد رکھے گا نہیں، طلاق دے دے گا. لاء پہ فوکس کرتے ہیں. آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بتاتا ہے کہ تمام شہری برابر ہیں، لڑکا لڑکی دونوں کو برابری کے حقوق ہیں. اور اس کے بعد پھر جب آئین کے تحت سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سڑکوں پہ یہ بچے بچیاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں وہ جان بوجھ کر بچوں کو بھٹا کے اوپر یا ایسی جگہوں کے اوپر یا گھروں میں کام کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. تو اس کے اوپر پھر دوبارہ ہمارے ملک نے قانون سازی کی 2004 میں، دا ڈسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ 2004. اس کے تحت 18 سال سے چھوٹا جو بچہ ہے وہ کسی صورت اسے کوئی ایسی نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اسے نہ ہی اس کے رائٹس ہیں، اس کے رائٹس کو باقاعدہ سپورٹ اگر کرتا ہے. اس کے والدین بھی اسے نیگلیکٹ کر رہے ہیں تو ایک ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے پنجاب کے اندر 1121. آپ 1121 بچوں کے لیے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ایک ادارہ بنایا حکومت پنجاب نے. کوئی بھی بچہ یا بچی جس سے کوئی بھیک منگوا رہا ہے، جسے نگلیکٹ کر رہا ہے، اس کے کسی مزدوری میں ڈالا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے تھوڑی سی ایج کا ڈیفرنس کیا کہ 14-15 سال تک ہو، کیونکہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ قانون سازی ہوئی کہ آپ اسے پکڑ کے ادھر بوسٹل میں لے جائیں گے، ادھر ہاسٹل میں رکھیں گے جو چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کا ہے، تو اس میں بچے کی تربیت. پھر انہوں نے کہا کہ تعلیم، اب میں تعلیم کا ایک لاء ساتھ لانے لگا تھا، پھر آپ وہ جوڑیے. ایک قانون میں نے بتایا آپ کو، دا ڈسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ 2004، ٹھیک ہے، اور آئین پاکستان سے لنک کر کے پنجاب کی یہ لیجسلیشن ہے، اور پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا ادارہ بنا ہوا ہے. کوئی بچے بچی کو نگلیکٹ کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اسے پکڑ کر وہ اپنے ہاسٹل میں لے جاتے ہیں، اسے تعلیم دینے کے پابند ہے. اب تعلیم کے لیے پھر نیا قانون لانا پڑا. آپ کو پتہ ہے کہ ادارے بنتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ اس کی ڈائریکٹریٹ بنتے ہیں. پھر اس کے بعد 2014 میں ایک نیا قانون آیا، دا فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، اچھا 2014. اس قانون کے تحت جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی آئین پاکستان میں، آئین بڑا قانون ہے، اس کے تحت سبارڈینیٹ لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے. 4-5 صوبوں نے وہ اپنے اپنے قانون بناتے ہیں. پنجاب بنا رہا ہے، سندھ بنا رہا ہے، KPK بنا رہا ہے، سارے بناتے ہیں. ہم نے 2004 میں بنا لیا چائلڈ اینڈ ڈسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ. 2014 میں ہم نے بنایا فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن. ٹھیک ہے. 5 سال سے لے کر 16 سال تک کوئی بچہ بچی اگر وہ کوئی پڑھ نہیں رہا، اس کے والدین نہیں ہیں، کچھ بھی ہے، تو اس کی ریاست کی ذمہ داری آ گئی. یہ 18th امینڈمنٹ کے تحت اب یہ لازم ہے. آپ کہیں بھی کوئی ایسا بچہ دیکھے جس کو تعلیم نہیں، اسے حکومت نے تعلیم دینی ہے.
اور اس ڈپارٹمنٹ کو اسکول ایجوکیشن ڈیل کر رہا ہے، اور اسکول ایجوکیشن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے لوکل گورنمنٹ کو، کیونکہ آپ نے اس کی عمر ڈیفائن کرنی ہے. بچہ 5 سال کا 10 سال کا ہے. پڑے گا، یہ تو لا کی بڑی لمبی بات چلی جائے گی. ہمیں تو سیدھی سیدھی بات بتائیں. ہمارے ویورز تو ہمیں فوری طور پہ کہنا شروع کر دیں گے، سوشل میڈیا پہ یہ آنے لگ جائے گا کہ اتنے لا بتا رہے ہیں 2004 کا لا ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب سنیے گا آپ بھی کہ 2004 کا لا ہے، 2014 کا لا. بچے آج بھی ماریں کھا رہے ہیں. وہ بچی ہے یا بچہ ہے، گھر میں لیبر ہو رہی ہے، تعلیم تو دور کی بات، بنیادی سہولیات نہیں مل رہی. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم روز ایسی مثالیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ. بچیوں پہ ظلم کی بے شمار داستانیں ہیں. ریسنٹلی پھر ایسے واقعات آتے ہیں کہ جن کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں، ہم پھر ان کے خلاف کیمپین بھی چلاتے ہیں. سر اتنے لا موجود ہیں پھر بھی یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے ان کو گھروں میں رکھ کے جو ظلم کیا جاتا ہے. چھوٹی انڈر ایج بچی ہیں، لا ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، کیونکہ معاشرے میں اویئرنیس نہیں ہے. جب یہ آپ جیسے ایسے پروگرام ہوں گے جو آج بات ہو رہی ہے اسلامک پرسپیکٹیو سے اور ہمارے ملکی قوانین کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے بہت سے لوگوں کو علم آئے گا، اویئرنیس پھیلے گی. قانون موجود ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کا طریقہ لوگوں کو نہیں معلوم. کوئی بچے کو سڑک پر ادھر ادھر دیکھیں 1121 سمپل بات 1121 پر کال کریں، ان کی ریسکیو جیسے 1122 ہے اسی طرح 1121 ہے. وہ گاڑی آئے گی، ریسکیو کر کے لے کے جائے گی. اور لاہور میں شالامار باغ میں ایک بڑا ہاسٹل بنایا ہوا ہے جہاں پر وہ بچوں کو رکھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں. اور اگر اس کے والدین شامل ہوں تو ایک جج صاحب بھی اندر بیٹھے ہوئے، اس کے والدین کو بلا کر انڈر ٹیکنگ لی جاتی ہے. یہ ایک آسان فہم ہے. اور جو ایسے ہیں جو غریب ہیں، جو کوئی بیوہ کے بچے ہیں یا کوئی ایسے ہیں لاوارث ہیں، تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول ایجوکیشن کا لا ہے. اور اسکول ایجوکیشن لوکل گورنمنٹ سے جڑا ہوا ہے. اور آپ اپنے علاقے کے یونین کونسل سے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس محلے میں یہ خاتون رہتی ہے، اس کے اتنے بچے ہیں، ان کے لیے تعلیم کا اور اس کا بندوبست کریں. آسان فہم میں ایک 1121 اور دوسرا اسکول ایجوکیشن اور یونین کونسل ہر علاقے میں موجود ہے. لے جی ایک میسج تو آج یہ ہم نے اپنے پروگرام سے دے دیا 1121 کا، اور پھر اس کے ساتھ گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے، اور اپنے یونین کاؤنسل سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کی فلاح کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس پہ آپ باقاعدہ کارروائی لا کے مطابق کروا سکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہمیں کرنا چاہیے. یہاں پہ بات کرتے کرتے فوری طور پہ میرا ذہن چلا گیا جو پچھلے چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا، جب ہم اقصیٰ کا ذکر کرتے ہیں ہر مسلمان کا دل یہاں پہ موجود ہے، مضطرب ہے کیفیت، ایک تکلیف ہے، اور اس کی اہمیت فضیلت کے بارے میں اب ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے. تو اس میں چاہوں گا تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب آپ روشنی ڈالیں. یہ سچویشن بھی اس وقت بڑی تکلیف دہ ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو واقعی درست بات ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے، اور خاص طور پر اقصیٰ کے ساتھ ہماری ایک جذباتی وابستگی ہے اور ایک مذہبی وابستگی ہے. اس کا اپنا ایک احترام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنا جو معراج کا سفر ہے اس کا پہلا حصہ وہاں مکمل کیا، انبیاء کی علیہم السلام کی امامت کروائی اور وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کا ذکر کیا. اور 3 مساجد جن کی طرف آپ نیت کر کے جا سکتے ہیں اور جن کی طرف سفر کرنا باعث ثواب اور اجر کا ذریعہ ہو سکتا ہے، یہ ان میں سے تیسری مسجد ہے. ایک مسجد الحرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد اقصیٰ ہے. ان 3 مساجد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی طرف جب کوئی سفر کرتا ہے تو باعث اجر ہے، یعنی ان کی طرف نیت کر کے جا سکتا ہے کہ میں مسجد اقصیٰ جا رہا ہوں. لیکن کچھ عرصے سے ظاہر ہے کہ خاص طور پہ جو پالیسیز مختلف ممالک، خاص طور پہ UN جو بناتا ہے، اب 70 سال سے یا اس سے بھی زائد عرصے سے مسلسل ایک تکلیف میں ہے پوری امت. چاروں طرف ایک ایسے قیدیوں کا ملک ہے بیچاروں کا، جس کے چاروں طرف اپنے ہیں، اور ان کو حقوق دلوانے کے لیے جو عالمی فورمز ہیں وہ خود اتنے بڑے ظالم ہیں کہ یہ خود انہوں نے ہی تو ایشو پیدا کیا ہے. جب یہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی اور اس وقت آسٹریلیا نے یہودیوں سے کہا کہ ہم آپ کو ایک خطہ دیتے ہیں، وہاں آ کے آپ آباد ہو جائیں. رشیا نے کہا کہ ہم آپ کو ایک خطہ دیتے ہیں، وہاں آ کے. لیکن وہ ایک خناس ان کے دل و دماغ میں جو بھرا ہوا ہے کہ ہم جو ارض موعود ہے اس کو حاصل کرنا ہے اور وہاں جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بھی تدبیر ہے آخرکار کہ یہ ظلم ان کی طرف سے جاری رہے گا، اور ان کا علاج انشاءاللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑا اچھی طرح سے خوب کریں گے، وہ ہوگا آخرکار. لیکن اس سے پہلے میری اور آپ کی بطور ایک فرد کے اور ایک مسلم فرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا صرف ہم خاموش رہ سکتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کوئی ایک آدھ پوسٹ لگا سکتے ہیں؟
ہم تو شاید اس سے بھی اب ڈر رہے ہیں, کترا رہے ہیں کہ ہم کوئی پوسٹ لگائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور اس میں کس طرح کا ایکشن ہوگا, یا ہماری جو آئی ڈی ہے اس کو بلاک کر دیا جائے گا. آپ فلسطین لکھ کر کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو اگر توڑتے نہیں ہیں, الفاظ بدلتے نہیں ہیں, تو اس پر بھی ایکشن ہو جاتا ہے. یہ وہ دنیا ہے جس کو مغرب پیش کرتا ہے کہ ہم بڑا آزادی اظہار کے ہم چیمپئن ہیں. تو یہ ایک تکلیف دہ کہانی ہے. اور غزہ خاص طور پر دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے جس کے اندر 35 لاکھ لوگ قید ہیں, جن کے چاروں طرف جو ہے وہ دشمن ہے اور ان کو کہیں جانے کی آزادی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ کچھ عرصے پہلے میڈیسن لے کے ایک جانے والا جہاز تھا, اس کو بھی نہیں جانے دیا. جی جی. تو آخر کار رد عمل تھا یہ. وہ بعض لوگوں کی سینس میں اچھا تھا, بعض نے کہا کہ نہیں, یہ خود کو مروانے والی بات ہے کہ آپ دوبارہ سے حملہ کریں اور ان کو زیادہ قتل عام کی اجازت مل جائے گی. ٹھیک ہے, یہ میں اور آپ سوچ سکتے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں. جو وہاں اندر بیٹھے ہیں ان کی حالات کیا ہیں, ان کی صورتحال کیا ہے. غربت ہے اور تکلیف دہ زندگی ہے. جب چاہتے ہیں ان کی بستی پہ قبضہ کرتے ہیں, بلڈوزر لاتے ہیں, اس کو گرا دیتے ہیں, اور اس میں یہ یہودی صہیونی جو ہیں وہ وہاں پہ قابض ہو جاتے ہیں. تو آخر کار کوئی رد عمل بھی تو ہوتا ہے نا. وہ رد عمل آپ کو سمجھ آئے نہ آئے, یہ تو اس کا ہے جس کو پریشانی سے گزرنا جو گزر رہا ہے اس میں. اور ہم بہرحال اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف دہ صورتحال سے نجات عطا کرے, اور اللہ کرے کہ امت اور امت کے بڑے بھی جاگ جائیں انشاءاللہ. بلکہ میرے سامنے سے پوسٹ بھی گزری, آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی. غزہ کو ایک آرٹسٹ نے باقاعدہ غین کا نقطہ ختم کر کے اذا لکھ کے اس نے باقاعدہ وہ بھی باقاعدہ سمجھ میں آتی ہیں باتیں. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے, کیونکہ تکلیف ہے. اور میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی تو ڈیورنگ دا پروگرام, چونکہ ہم لائیو پروگرام میں ہیں تو ذمہ داری بنتی ہے ہم اس پہ بھی کچھ نہ کچھ کہیں. نہیں, اگر آپ اسی حوالے سے دیکھیں تو جو بچے وہاں پہ ہیں, جو بچیاں وہاں پہ ہیں, بچیوں کی بات کر رہے ہیں, بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں, تو جو دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے اس وقت بھی, جن کی کوئی آواز سننے کو تیار نہیں ہے اور کسی فورم پر انہیں انصاف نہیں ملتا, اور کہیں پر ان کے لیے تعلیم اور ان کے لیے سہولیات اور ان کے لیے وہ ساری آزادی نہیں ہے. تو وہ بچے جو فلسطینی بچے ہیں وہ بھی تو بچے ہیں, ان کی بات بھی تو ہو رہی ہے. اصل میں تو وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ دنیا میں ہے, وہ بالکل اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اور ہمارے دل کی جو کیفیت ہے وہ یقیناً ان سے مختلف نہیں ہے. اور ویسے ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں آتا ہے جب ایسے حالات دیکھتے ہیں ہم, تو پھر ہم اپنے ملک پاکستان کو کتنا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, ہم اپنی آزادی کو کتنا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, ہم اپنے یہاں کے حالات کو کتنا نیچے لے جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ جو آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے یہ تو بس ایسے ہی مل گئی ہے ہمیں, پھر اہمیت نہیں پتہ چلتی ہمیں. اصل میں جس نے کوئی تکلیف نہ اٹھائی ہو اسے غم کا اندازہ نہیں ہوتا. اور کسی چیز سے محرومی آدمی کو کتنا بڑا دکھ دے سکتی ہے یہ محروم سے پوچھیں. آپ, میری آنکھیں, آپ کی آنکھیں سلامت ہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. الحمدللہ. تو ہمیں شاید اس نعمت کا وہ احساس نہیں ہے جو کسی اندھے کو ہو سکتا ہے, کسی نابینا کو ہو سکتا ہے, کسی معذور کو جو اپنے صحت مند جسم کی کیفیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. ہم اس سے گزرے نہیں ہیں. جب تک آدمی اس کیفیت سے گزرتا نہیں, اس احساسات سے وہ واقف نہیں ہوتا. تو آپ امت میں اصل میں جو آپ کا جو دین ہے وہ آپ کی تربیت یہ کر رہا ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں, اللہ, تو پھر آپ کو تکلیف ہونا چاہیے. آپ کو تکلیف ہونی چاہیے. آپ کو تکلیف ہوتی, کیونکہ جیسے ہی وہ اس چین میں داخل ہوتا ہے, چاہے وہ کل تک کسی اور مذہب کا ماننے والا تھا, جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ آپ کا بھائی بن جاتا ہے, وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے. اب اگر وہ تکلیف میں ہے, وہ اذیت میں ہے, تو آپ اگر وہ اذیت فیل نہیں کرتے تو گویا آپ کا ایمان جو ہے نا اس کو ری چیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ ٹھیک سطح پہ نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو اس میں آپ کا رد عمل بھی آئے گا. اس میں آپ کم سے کم, تکلیف میں کیا ہوتا ہے, آدمی بلا نہیں سکتا. فرض کیا کہ آپ کا منہ بند کر دیا جائے تو آخر کار آپ کی آنکھیں اظہار کر دیتی ہیں رو کر کے مجھے تکلیف ہے. تو اگر آپ کی آنکھیں اس کیفیت پہ نہیں رو رہی اور آپ بلانا تو چھوڑ چکے ہیں, رونا بھی چھوڑ چکے ہیں, تو پھر اپنے بارے میں غور کریں کہ شاید بالکل ہی مردہ ضمیر ہو چکے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بات بہت دور نکل جائے گی اب, چونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں دوبارہ ایک بات میں جی پلیز قریشی صاحب کے حوالے سے جو چل رہا تھا نا, دیکھیں قانون اپنی جگہ موجود ہوتا ہے, اور قانون کی جب تک امپلیمنٹیشن نہ ہو وہ قانون کسی کام کا نہیں ہوتا. مثلا بہت بڑی مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور بڑی معروف مثال ہے کہ جب امپلیمنٹیشن کی بات آئی, یعنی حد سرقہ نازل ہو چکی اور سارق کا ہاتھ کاٹا جائے گا, سارقہ کا ہاتھ کاٹا جائے گا, یہ فیصلہ ہو چکا, اللہ کی طرف سے آ چکا. تو جب کاٹنے کی باری آئی تو لوگ سفارشیں لے کر آ گئے کہ یہ فاطمہ مخزومی بڑے گھرانے کی عورت ہے, ہم مال واپس کر دیتے ہیں, ہم ان کو راضی کر لیتے ہیں, سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں,
یہ تو تباہی کا راستہ ہے. اور سابقہ قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئیں کہ جب ان میں سے کسی کمزور نے کوئی جرم کیا ہوتا تو اس کو سزا ملتی, اور جب طاقتور کو سزا ملنے لگتی تو قانون ہی بدل جاتا اور وہ اس کو بچانے کی کوشش شروع ہو جاتی. میں ایک جملہ بڑا لائٹر موڈ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جناب اویئرنیس کا ایشو نہیں ہے, اویئرنیس تو شاید بہت زیادہ ہو گئی اس دور میں, مسئلہ تو امپلیمنٹیشن کا ہے. اور اس انصاف کا ادارہ, آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں ایک جج کی کہانی آپ کے سامنے تھی. اگر ایک جج کے گھر میں ایک چھوٹی بچی کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ ظلم اور تعصب کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, تو ہم کسی باقی جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا چھوٹے یا بزنس مین ہیں اور جن کی تعلیم تربیت نہیں ہوتی, اس سے کیا شکوہ کریں؟ یہ تو قانون بھی جانتے ہیں. چلیں بلکہ ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں ان بچیوں کے حوالے سے, جیسے بہت سی بچیوں کو ابیوز کیا جاتا ہے. میں چونکہ بچیوں کے حوالے سے پروگرام کر رہا ہوں تو اس لیے خاص طور پہ ان کو الیبریٹ کر رہا ہوں, ورنہ تو بچے بھی شامل ہیں اس میں. قانون کس طرح سے شیلٹر دے سکتا ہے؟ والدین کو کیا کرنا چاہیے, ان کے گارڈینز کو کیا کرنا چاہیے؟ آن ٹاپ آف دس, جس طرح بھی کہا ڈاکٹر صاحب نے, قانون ہے کیوں نہیں؟ قانون ہے کتابوں میں لیکن معاشرے میں ہے کیوں نہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں اس میں 2 ویز دیکھی جاتی ہیں چیزیں کو. ہمارا ملک الحمدللہ ایک آزاد ریاست پاکستان ہے, اس میں سب کو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہی آزادی ہے جو آج بیٹھ کے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, چاہے جج کے خلاف کرنی ہو, چاہے وہ کسی بھی فورم کے خلاف کرنی ہو. اب جہاں تک امپلیمنٹیشن رہ جاتی ہے, جب انٹرنیشنل بھی لوگوں دیکھتے ہیں, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے توجہ مبذول کروائی, آپ نے بھی ادھر بھی بچی ہیں جو ہو رہا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ سمپل یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں, اس میں آپ یہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں ملک کی فلاں بچی, چاہے وہ مسلم ہے, غیر مسلم ہے, کچھ بھی ہے, اس کے اوپر فوراً یونائٹڈ نیشن ممبر ہونے کے ناطے ایکشن لے. وہ ایکشن لیتے ہیں مگر لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. سیڈا, کنونشن آن دا لیمینیشن آف آل فارم آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن, 1976 میں یہ پھر جو یونائٹڈ نیشن قانون سازی کرتی ہے سارے ملکوں کو بٹھا کر. آپ کو پتہ ہوگا ہر سال ہمارے ملک کا بھی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جاتا ہے, اس میں خطاب کرتے ہیں, وہ بھٹو صاحب کی تقریر بھی دکھائی جاتی ہے, یہ ہر سال ہوتی ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, ہم اپنے اپنے ملک کی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھے اپنے میں اتنی ہماری پاپولیشن تھی, اتنی مردم شماری تھی, اتنے بچے پڑھ گئے ہیں, اتنے بچے پڑھ گئے ہیں, اتنے ٹرانسجینڈر کو پڑھا لیا ہے. اب بچیوں کے لیے بھی انہوں نے ایک قانون بنایا 1976 میں کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ, گرل چائلڈ کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کیا جائے گا. پھر وہ ممبر اسٹیٹ کو کہتے ہیں کہ اپنے اپنے ملک میں جا کے قانون سازی کرو, بناؤ جا کر. اب ہم نے اگر قانون سازی کی ہے تو اگلے سال ہم جائیں گے تو ہمیں فنڈ ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. ابھی فرانس میں وہ واقعہ ہوا, ہم اس کے خلاف نہیں, وہ بھی حصہ ہے اس یونائٹڈ نیشن کا ویٹو پاورز میں. اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے فنڈ جڑے ہوئے ہیں. ایک طرف ہم انٹلیکچوئل قوم ہے, ہم اچھی اچھی رپورٹیں لکھ کے انٹرنیشنل جمع کروا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ پیلسٹین کا مسئلہ ہے, چاہے وہ کسی اور ملک کا مسئلہ ہے, ہم اس میں جا کر ہم اپنی رپورٹ پیش کر سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ ابھی بیٹھ کے آپ کے پروگرام کی وساطت سے کوئی بھی بچہ بچی, کوئی بھی شخص دیکھے, یو این او کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ اس کی پروف کے ساتھ وہ بتا دیں کہ فلاں ملک میں اس میں ایکشن ہوگا. ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ ہمارے ملک کا بھی بنا ہوا ہے, فیڈرل لیول پہ بھی ہے, منسٹری آف ہیومن رائٹس ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی, اور پروونشل لیول پہ بھی ہے. مگر لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. جب ایجوکیشن تعلیم آتی ہے تو پھر جو ان سے نا معاشرے میں بہتری تبدیلی آتی ہے. اور جب ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم کو ٹریڈ میں لے جائیں کہ ہم نے یہ بچے کو ڈگری پڑھانی ہے آئی ٹی کی, کہ اس میں کمائے گا کتنا. اب یہ اسکول جو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2014 کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس میں ایجوکیشن کی ڈیفینیشن سیکشن 2 میں دی ہوئی ہے, وہ دیکھیں بہت پیاری ہے. ٹریننگ آف مائنڈ ہے, ٹریننگ آف ہیبٹس ہے, ٹریننگ آف کریکٹر ہے. ایجوکیشن کا یہ مطلب ہے. اب اسکولوں میں اس طرح پڑھایا جا رہا ہے, یہ ایک پھر لمبی بات ہو جائے گی. آپ کے پروگرام کے ساتھ جی سے بھی آگے چلے گئے, ہم صرف پاکستان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میسج دے دیں, پھر مجھے چونکہ بریک کی طرف جانا. جی اس میں یہی ہے کہ جی آج جو اس دن کو ہم منائے جا رہے ہیں, ہمارے ملک میں قانون موجود ہیں, لوگوں کو اس تک اویئرنیس کم ہے. مگر آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جتنی اتنی خوبصورت باتیں کہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اویئرنیس ہوگی. 1121 دیکھیں, کئی بچے کو سڑک پر اگر وہ بھیک مانگتے ہوئے کوئی دیکھے, کسی بھی ہو اسے کال کریں, اور 1121 پہ رابطہ کریں. آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ہے کہ آپ کے پاس میرا نمبر وغیرہ موجود ہے. لاہور کی حد تک کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو آپ کے پروگرام میں کہہ سکتے ہیں, ہم اسے ٹیک اپ کر کے چائلڈ پروٹیکشن میں بھی چھوڑ کے آئیں گے, کورٹ آف لاء میں اگر کوئی کیس ہے تو وہ بھی کریں گے فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے سر, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اب چونکہ پروگرام کو بریک کی طرف جانا تھا, یہ ایسا چیپٹر اور ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو صرف
25-30 मिनट में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी है अदा तो करनी होगी, चाहे वो थोड़े वक्त में ही हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इस क्लिप को दोबारा सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। मैं अपने मौजूद मेहमानों को शुक्रिया अदा करता चलूँ। इमरान जावेद कुरैशी साहब, माहिर कानून, सर आप तशरीफ़ लाए, शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया। इनके साथ डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब, चेयरमैन उसवा फाउंडेशन, सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। ले जी, प्रोग्राम अभी जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।